بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما وألحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. آمين وإياكم. نعم. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فقال: حدثنا مكي بن إبراهيم إلى أن قال عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نماز پڑھتے تھے. فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب، اذا توارت بالحجاب. الحجاب اس کا معنی پردہ کرنا بھی آتا ہے. پردہ کرنا ہے. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا. قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا. تو اس کا معنی حجاب، وہاں اس کا معنی حجاب ہے. اسی طرح جاء وعلى الأعراف رجال يعرفونهم كلا بسيماهم وعلى نعم. تو وہاں بھی لفظ حجاب آیا ہے. اور اسی طرح
سیدنا سلیمان علیہ و علی نبینا صلاۃ والسلام حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق دروشی پڑھ لیں ذرا، میرے انشراح صدر ہو جائے، پھونک مار دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ فتوارت بالحجاب کا معنی سورج کا غروب ہونا، سورج کا غروب ہونا۔ اور اس میں ایک بات یاد آ گئی، کہہ دوں کہ نہیں؟ صوفیاء کرام، صوفی الذی قلبہ صافی، جس کا دل پاک صاف ہو، اے کہ صوفی در لباس صوف باش، وس خلائق خیشرا مایوس دار۔ صوفی موٹے لباس میں، باریک بین نہیں، سادے لباس میں، خشن میں، اس میں ہوا کر، سادگی میں۔ وس خلائق خیشرا مایوس دار، پوری دنیا سے اپنے آپ کو نا امید رکھ، صرف اللہ کی ذات سے امید رکھ، کیونکہ دنیا ساری اللہ کی محتاج ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ، صوفیاء کرام کیا، اللہ کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر سزا کو مقرر کر لیں، اپنے اوپر سزا کو مقرر کر لیں۔ اور دین میں یہ ایک دینی غیرت کا تقاضا ہے، دینی۔ ایک آدمی نماز پڑھ کو کہتے ہیں جی مجھ سے نماز رہ جاتی ہے، میں نے کہا پیارے تم آپ جو ہے نا اپنے اوپر یہ کر لو کہ جب میں ایک نماز چھوڑوں گا تو 20 روپے صدقہ کروں گا، 20 روپے، یا ایک نماز میری جماعت سے چھوٹ گئی تو میں 10 رکعتیں نفل ادا کروں گا، یا اللہ مجھے آپ کو نصیب کر دے تو آپ کروں گا۔ تو وہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اوپر سزا کو مقرر کر لیں، اور اپنے اوپر فعل مباح میں سزا دینا جائز ہے، فعل مباح میں سزا دینا جائز ہے۔ تو یہ جو ہے نا صوفیاء کرام کے ہاں یہ جو ہے نا دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام حتی توارت بالحجاب، جب سورج غروب ہو گیا، ان کی دیکھ گھوڑے پیش کیے گئے، گھوڑے جو جہاد کے لیے تھے، گھوڑے جو جہاد کے لیے، اور گھوڑوں سے محبت بھی رکھا کرو۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ اللہ نے سب گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے، سب کس کی؟ جہاد والے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ تو گھوڑوں سے، تو وہ جب سورج ڈوب گیا اور انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، فرمایا ردوہا علیہ، واپس لے آؤ ان سب کو، اور سب کو ذبح کر دیا، سب کو ذبح کر دیا اور کھلا دیا۔ جب انہوں نے دینی غیرت کے تقاضے سے ان کو ذبح کر دیا تو اللہ نے ان کو نعم البدل عطا فرما دیا۔ اللہ نے کیا تھا؟ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ يَشَاءُ، ہاں، گھوڑے تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے زمین پہ چلتے تھے، اللہ نے جہاز دے دیے، اور بعض مفسرین لکھے ہیں کہ اس میں 8000 آدمی آتے تھے، یہ نہیں کہ چھوٹا تھا، اللہ نے ہوا تابع کر دی، تجری بِأَمْرِهِ حَيْثُ يَشَاءُ، ان کو لے جاتی تھی جہاں چاہتے تھے۔ تو جب آدمی دینی غیرت کے تقاضے پہ اپنے آپ کو میرے پیارے سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں بہت کچھ عطا کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ نعم، یہ آ گیا صوفیاء کی بات، کہتے ہیں استاد بدعت پھیلاتا ہے۔ نعم، کالا حتیٰ توارت بالحجاب، کے حتیٰ کہ سورج چھپ گیا، حتیٰ کہ سورج چھپ، یہاں پردے کا معنی نہیں آئے گا، یہاں ایک کئی معنی آتی ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا امہ کے بارے میں،
تو حجاب کا معنی پردہ بھی ہے. ہاں ہاں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. ازواج مطہرات سے جب سوال کرو کوئی دینی سوال اپنی ماؤں سے، اپنی ماؤں سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، تو فرمایا فاسألوہن من وراء حجاب. حجاب. نعم. تو حجاب کا معنی پردہ کرنا بھی، اور اسی طرح وہ اطفال جو ہے نا وہ بھی ان کے بارے میں بھی آیا. خیر، تو یہاں حتی توارت بالحجاب سے معنی کیا ہے کہ سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، ڈوبنا کہیں، سورج غروب ہو گیا. ہاں. ویسے اگر ہوائی جہاز پہ سفر کرے نا مغرب سے 10 منٹ پہلے اور وہ جا رہا ہو مغرب کی طرف، تو تقریباً پونا گھنٹے تک سورج وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ چلا جاتا ہے. بعض جو ہے نا یہ ایئر بس اور جو ہے 747 اور 80R نہ ہو، وہ کم اس میں مسافت پہ اڑتا ہے، تو وہ سورج جو ہے پونا گھنٹہ، پھر وہ عجیب منظر ہوتا ہے، آگے سمندر ہوتا ہے نا، تو یوں ہوتے 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 پھر جو ہے نا یوں ڈوب جو ہے نا گویا کہ وہ سمندر میں چلا گیا. نعم. حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا. نعم میرے پیارے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 جميعا و8 آپ جميعا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 7 اکٹھی، 7 دونوں اور 8 جمیعاً اکٹھی. 7 جو ہے نا اس میں جو ہے نا مغرب کے ساتھ جو ہے نا جو ملے گی وہ 7 بن جائے گی. جو کیا بن جائے گی؟ مغرب اور عشاء کیا ہوگا؟ 7. مغرب اور عشاء کیا ہوگا؟ اور ظہر اور عصر کیا ہوگا؟ 8. ظہر اور عصر کیا ہوگی؟ اس لیے کہ ظہر اور عصر رباعی ہے، اور جو کیا نام ہے مغرب ہے یہ ثلاثی ہے، اور عشاء جو ہے یہ رباعی ہے. عشاء جو ہے رباعی اور ثلاثی، یہ 7 بن گئے، اور رباعی کے ساتھ مل کے کیا بن گئے؟ 8 بن گئے. نا وہ آگے جمع سوری اور جو ہے کیا نام ہے جمع حقیقی وہ بالتفصیل میں عرض کر چکا ہوں. نعم. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، کہ انہوں نے ناپسند سمجھا، مکروہ یہ کہ مغرب کو اس کے نام کے بجائے اسے عشاء کہیں. تو بعض حضرات ایسا کہنے کو مکروہ کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل حدیث موجود ہے. تو حدیث میں چونکہ سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں مکروہ ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ حدیث پاک میں مغرب کو عشاء کہنے میں اعراب کے لغت کے غلبے کرنے کا اندیشہ ہے. اعراب کے بدوؤں کے، اس لیے کہ پھر جب یہ غلبہ ہوگا تو جو فصاحت بلاغت ہے قرآن میں، فصاحت بلاغت جو ہے قرآن میں، اس پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا معمولی سا جو ہے نا ایک اثر کا سایہ پڑتا ہے. اگر اس کو جو ہے عشاء اولا کہہ لے، عشاء اولا اور عشاء ثانیہ، تب تو جائز ہے، تب تو جائز ہے. نعم. وبه قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ غالب ہوں تم پہ بدو، عراب، بستیوں میں رہنے والے، بستیوں میں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت جو ہے نا علم کم تھا، خیموں میں رہتے تھے، ان کو بھی بدو کہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، وہاں تعلیم وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی. تو جو ہے نا لا یغلبنکم، ان کے جو ہے نا لغت بھی اپنی ہوتی تھی، اور ان کا رہن سہنے کا انداز بھی اپنا ہوتا تھا، رہن سہنے کا ادب آداب ان کو جو ہے شہریوں کو جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. نعم. تو لا یغلبنکم الاعراب، نہ غالب ہوں تم پہ بدو علی اسم صلاتکم المغربہ،
قال الاعراب ونقول هي العشاء، قال الاعراب نقول هي العشاء، اور آگے جو ہے نا وہ اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. نعم. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. باب ذکر العشاء والعتمة ومن راہ واسعا. عشاء، 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 عشاء رات کا کھانا. تعشا، تمشا، تعشا، تمشا، رات کو جب رات کا کھانا کرو تو چلا کرو، فوراً سونا جایا کرو. ہاں. اور ایک اور کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میری بھی سنو. ہاں جی آپ فرمائیں. وہ فرمانے لگا تمر ولو علی راس الجدر. اچھا بھی آپ نے فرمایا کہ تعشا تمشا رات کو چلا کرو، چلنے کی جگہ نہیں، فرمایا دیواروں پہ چلا کرو، چلو ضرور، یہ تمہاری صحت کے لیے مفید ہے. تعشا تمشا بالعشاء، عشاء، عشائیہ. عشاء نماز، نماز عشاء، نماز عشاء. نعم. تو والعتمہ تھا، تو عتمہ اس میں عشاء کو عتمہ کہنے کی گنجائش ہے. عتمہ کی لأنهم يعتمون إبلهم، اور عتمہ کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے. تو اس کا جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں انہوں نے باب ذکر العشاء والعتمة ومن رآہ واسعا، ومن رآہ، تو اس کا باب کا عنوان انہوں نے گزشتہ باب سے باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء کیوں بدل دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. یہاں فرمایا باب ذکر العشاء والعتمة ومن رآہ واسعا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب پر عشاء کا اطلاق مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح عشاء پر جو ہے نا عتمہ کا اطلاق وہ بھی مرفوعاً ثابت نہیں ہے. اس لیے دونوں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرق فرما دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مغرب کو عشاء کہنا مکروہ تنزیہ ہے. مغرب کو عشاء کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اور عشاء کو عتمہ کہنا خلاف اولا ہے. عشاء کو عتمہ کہنا خلاف، اور پھر مقصود الامر الواسع، کیونکہ لفظ قرآن میں اس کو عتمہ نہیں کہا گیا. من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات، کیسے ہے میاں؟ ثلاث عورات لکم لیس علیکم. ما قبل پڑھ لو کہ بچے جو ہے نا وہ بھی ہے نا نماز عشاء کے بعد کمرے میں داخل نہ ہوں. بچے جو ہے نا نماز عشاء کے بعد کمرے میں داخل نہ ہوں. من بعد صلاة العشاء. تو قرآن شریف میں چونکہ لفظ عشاء کا آیا ہے، عتمہ کا نہیں آیا، اس لیے عتمہ کہنا خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے. اور نعم، کیونکہ قرآن شریف میں عشاء کا لفظ آیا ہے، عتمہ کا نہیں آیا. نعم یا وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشاء بھاری ہے. والفجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اثقل، ایک ہے ثقیل بھاری، اور اثقل بھاری ترین. پتہ نہیں اس کا اور معنی کیا ہوگا، یہ بہت زیادہ بھاری. صیغہ تفضیل کا ہے، صیغہ تفضیل کا ہے. قال علی المنافقین العشاء والفجر، عشاء اور فجر منافقین پر یہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں. نا وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. اور فرمایا اگر تم جان لو کہ ما فی العتمة والفجر اے من اجر و ثواب، اے من اجر، کہ فجر اور عشاء میں کتنا اجر ہے. ہاں میاں سبحان اللہ، آ گیا ابھی. اے ادروشی پڑھ لو. اللهم صل على جو آدمی 2 آدمی تہجد کا عادی ہے اور اس نے پھر فجر اور عشاء کی نماز
باجماعت پڑھ کر سویا اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی اور تہجد نہیں پڑھ سکا، ساری رات اس کی تہجد لکھی جائے گی، ساری رات اس کی تہجد لکھی جائے گی۔ تو اسی لیے ان کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے بہت بڑے فضائل۔ پھر وہ اس میں جو ہے کہ وطر پہلے پڑھے بعد میں، اور جو ہے نا بعض رات اس بھی چلے گئے کہ زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے کوئی واجب ذمہ نہ رہ جائے، ہاں، کیونکہ موت جو ہے وہ نیند جو ہے وقت الموت ہے، اس لیے پڑھ کر سوئیں۔ پھر اس کے بعد جو 2 نفلی تھی اس میں بھی علماء کرام نے خوب اختلاف کیا، ہاں، اور اس کا فیصلہ بھی وہاں ہوا۔ جو ہمارے اللہ کروڑ رحم تک فرمائے مولانا راضی کیا تھے، مولانا یہ کراچی میں جو ابھی انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے، مولانا ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرکزہ، پڑھ لو ان کے لیے سورۃ اخلاص، ہمارے دوستوں میں سے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد۔ ان کا کچھ جو ہے نا حضرت کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی تھی، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جو ہے نا علم اور جو ہے نا حکمت تھی، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے نا 2 رکعتوں کے بارے میں ان کے جو ہے نا جیسے کرسی پہ نماز پڑھ کے اور جو ہے نا اشارے سے سجدہ کرنے پہ ان کے ملاحظات تھے ان کے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان حضرات میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر جو آدمی نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھ لی اس نیت سے کہ یا اللہ اگر میں اٹھ گیا تو تہجد پڑھ لوں گا، اور اگر نہیں اٹھ سکا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے قائم مقام بنا دیں گے، قائم مقام۔ نعم۔ قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى، اور یہ صحیح یہی ہے کہ یہ کہے کہ العشاء بدل العتمہ، کیا کہے؟ عشاء، نعم، لقوله تعالى من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة، نعم۔ ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب اور ذکر کیا گیا ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، قال كنا نتناوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاة العشاء، ہم ایک دوسری باری ہم نے بنا رکھی تھی، نتناوب باری بنا رکھی تھی، ایک دن میرا ہمسایہ جائے گا اور ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن وہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت میں جو چیز دین کی دیکھ کے آئے گا وہ مجھے بتائے گا، اور دوسرے دن میں جاؤں گا تو میں اس کو بتاؤں گا، اس لیے نتناوب، ہم کیا کہیں گے اس کا معنی ہم یہاں ایک دوسرے کی جو ہے نا، یعنی آج میرے بدلے میں وہ گئے اور کل میں ان کے بدلے میں جاؤں گا، اسے تناوب کہا۔ پتہ نہیں آپ کو بھی اردو نہیں آتی، مجھے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اب تھوڑی تھوڑی آنے لگ گئی۔ نتناوب، وہ ایک باری کے ساتھ جو ہے نا جاتے تھے عند صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے وقت، نماز نعم، فاعتم بها أي أخر بها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، اخرها عشاء بالعشاء، عشاء کو، نماز عشاء کو، نعم۔ وقال بعضهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال آپ سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، وقال ابو برزہ، نعم، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو مؤخر فرماتے تھے، نعم۔ وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، نعم، عشاء الأولى، ومراد عشاء الأولى مغرب، اور عشاء الآخرة عشاء الآخرة عشاء، نعم۔ وقال ابن عمر وابو أيوب رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، نعم۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھائی ہمیں لیلتاً، جو ہے نا صلاۃ العشاء، نماز عشاء کو، وہی التی یدعو الناس عتما، یہ جس کو لوگ کہتے ہیں عتما، لوگ کہتے ہیں عتما، نعم۔ ثم انصرف، نعم، اس کے بعد آپ سب نماز سے فارغ ہوئے،
فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اپنے رخ انور کو ہماری طرف کیا، ہماری طرف کیا۔ نعم۔ فقال ارأيتكم فقال، تو آپ صلی اللہ ليلتكم، علیہ وسلم نے فرمایا، ثم انصرف فاقبل علینا فقال ارأيتم لیلتکم هذه، کیا تم لوگوں نے جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ یہ رات جو ہے نا، فإن رأس 100 سنة منها، لا يبقى، نہیں باقی رہے گا، ممن هو على ظہر الارض احد حی، تم میں سے کوئی بھی 100 سال تک جو ہے نا کے بعد تک نہیں رہے گا۔ اور والمغرب، تو مقصد اس کا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو شوق دلانا تھا کہ اس امت کی عمریں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں، عمریں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں، اس لیے عمل کا پورا اہتمام کریں، عمل کا پورا اہتمام کریں، عمل کا پورا اہتمام کریں۔ تو اس میں لا یبقى منہم جو ہے نا کیا نام ہے علی ظہر الارض، تو اس پہ ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ویسے تو پڑھنے، یعنی فی احتراز عن الملائکہ وعیسیٰ علیہ السلام، عن الملائکہ وعیسیٰ علیہ السلام علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، وکذالک من هذا احتج امام بخاری رحمہ اللہ علی موت خضر علیہ السلام، کیونکہ اس سے جو ہے نا علی وجہ الارض فرشتے نکل گئے، جی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حی ما قتلوہ وما صلبوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان، یقینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس سے جو ہے نا علی وجہ ظہر الارض جو ہے نا اس سے فرشتے بھی نکل گئے، وہ علی وجہ الارض تو نہیں ہوتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور خضر علیہ السلام جو ہے نا بعض حضرات کے مطابق وہ سمندر میں رہتے ہیں، حالانکہ امام بخاری کہتے ہیں اس سے دلیل پکڑی ہے کہ خضر علیہ السلام کی موت پر، خضر علیہ السلام کی موت پر۔ اور چلو پھر کہیں گے بتی پھیلاتا ہے، بعض حضرات جو ہے نا کی ملاقات ان 20 سالوں میں خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے، ہم ان کو تکذیب بھی نہیں کر سکتے، تکذیب بھی، کیونکہ وہ ملے اور ملنے کے بعد پھر 10-15 سال 20 سال ڈھونڈ ان کی تلاش میں پھر نہیں ملے، پھر کہلا کے چلے گئے، کہلا کے چلے گئے۔ تو جب یہ واقعہ ایک آدمی نے اپنے بزرگوں کو سنایا تو انہوں نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے، فرمایا یہ بتا دوں، میں بیٹھا ہوا تھا میزاب رحمت کے سامنے، وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کرسی پہ، تو ایک صاحب تشریف لے اور میرا علاج ہو رہا تھا گھٹنوں کا، گر گیا تھا، وہاں سے علاج جو ہے نا کافی جاری تھا کہ وہاں کے مکہ شریف کے ڈاکٹروں سے بھی اور گجرات صوبے گجرات کے بعض حکیم صاحبان کے، تو ایک صاحب تشریف لے آئے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، کیوں کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ تو ہے کہ میں جو ہے وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا حضرت دعا کی درخواست، پھر میں دعا کرتا تھا، دعا کرتا ہوں، دعا کرتا رہوں گا، یہ 3 لفظ فرمائے، دعا کرتا تھا، دعا کرتا ہوں، دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں جو ہے نا پہلے جب قریب تھا میرے خیال ہے 4-5 سال تو بالکل مجنون کی تو میں ڈھونڈتا رہا، تو پھر میں نے اپنے ایک بزرگوں سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ایسے ہوا، اور وہ جو ہے نا تو انہوں نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہوگی، انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ اچھا پھر میں جب گھر آیا تو وہ میری مرحومہ اس وقت گھر والی پہلے وہ زندہ تھی، اللہ اس پہ کروڑا رحمت کرے، اس کے لیے ہر پڑھ لو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ
رمضان شریف کا مہینہ تھا، دوائی لے آئی. میں نے کہا آج دوائی ختم. کہا کیوں؟ میں نے کہا اسی طرح ایک بزرگ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے، اور میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی بتا دیتا ہوں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ہاتھ رکھ کے وہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میرے ہاں بخل نہیں ہے، اور نہ تو میں تو طالب علم ہوں، ہر چیز بتاتا رہتا ہوں. تو گھر والے کو جو ہے نا میرے جو ہے دوائی لائے. میں نے کہا دوائی ختم. کیوں؟ میں نے کہا بھائی ایسے آئے ہیں اور انہوں نے ایسا انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، میں اب دوائی نہیں کھاتا. گندے وہ بھی کرتے رہو، میں وہ دوائی نہیں کھاتا. اب میں یہی جو ہے نا یہی پڑھا کرتا رہوں گا، یہی جو ہے نا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. خیر پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چل گئی، استغفر اللہ. احتج به بخاری رحمہ اللہ علی موت خضر، علی موت خضر. اور بعض حضرات نے جو ہے نا، جمہور جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے. خضر علیہ السلام زندہ ہیں. یہ خصہ منہ البعض مقصود منہ البعض. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندروں میں رہتے ہیں. اور دوسرا انہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہاں لا یبقى ممن هو على ظہر الارض، تو وہ جو ہے نا اس کے چونکہ وہ بشر نہیں ہیں اس لیے اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اشکال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح اسی کا جواب جو ہے وہ ابلیس کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ابلیس بھی وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے. کان من الجن ففسق عن افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تو اس میں جو ہے نا دعوت میں عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور جو ہے نا وہ ملائکہ کا نکل گئے، اور جو ہے نا جن جو ہے اس لیے داخل نہیں تھے، وہ بنی آدم نہیں ہے، وہ بنی آدم نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا. قال والمغرب اذا وجبت، اور آپ سے مغرب پڑھائی اذا وجبت اے غربت. وجبت لأن وجوب المغرب يكون بغروب الشمس. اذا غربت الشمس وجب المغرب، وجب المغرب اذا غربت. یہاں وجبت کا معنی کیا آئے گا؟ غربت. نعم. والعشاء اذا كثر الناس، اور آپ سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے جب آدمی زیادہ ہو جاتے تھے. عجلت، اس وقت جو ہے نا جلدی ادا فرما دیتے تھے. وَإِنْ قَلُّوا، اور اگر تھوڑے ہوتے تھے. اخرا، اس کو جو ہے نا مؤخر فرما دیتے تھے. وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ، اور صبح کی نماز رات کے اندھیرے میں. آئے گا انشاءاللہ کہ تفصیل آ رہی ہے اس کی انشاءاللہ. نعم. باب فضل العشاء وبه قال حدثنا يحيى بن باب بكير وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا. غرض یہ افضل وقت کا بیان کرنا ہے نا، یعنی فی بیان وقت المختار من العشاء اذا اجتمع الناس عجل واذا اخروا تاخر، واذا اخروا تاخر. نعم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة نعم هاجرة. نعم. والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت. العصر والشمس حية پہلے عرض کر چکا ہوں جی کہ وہ قبل ان يتغير الشمس، اپنے پورے آب و تاب سے اپنے جو ہے نا ضیاء اور حرارت سے، ضیاء اور روشنی اور حرارت سے. نعم. اسفرار نہیں ہوتا. نعم. والمغرب اس سے إذا پہلے اس کو حیہ کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں. نعم. والمغرب إذا وجبت اذا والعشاء وجبت اذا غربت. نعم. والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح تو بغلس. وہ یہی ہے کہ جو ہے نا کہ عشاء کا وقت مختار جو ہے نا جب اجتماع لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو اول وقت میں جو ہے نا کیا نام ادا ہوتی تھی. اور جو ہے نا کیا نام ہے، اس لیے کہ اول وقت تک پڑھنا ثلث اللیل تک مستحب ہے، ثلث اللیل تک مستحب ہے. نعم. باب فضل العشاء وبه قال باب فضل العشاء. اب یہاں جو ہے نا عشاء کی فضیلت بیان کرنی مقصود ہے. اس باب کے علاوہ بھی بعض جو ہے نا حدیث میں آیا ہے نور تام، جو اندھیروں میں چل کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے قیامت میں نور تام ہوگا.
اور ہم نے وہ پڑھی تھی 2 صحابیوں کی روشنی، کچھ یاد ہے؟ باہر تھے، باہر پڑھ رہے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے، باہر وہاں پڑھ رہے تھے، گویا کہ وہ دونوں صحابہ جب علیحدہ ہوئے تو اس کے پاس روشنی ایک کے پاس چلی گئی، دوسرے کے بعد دوسری چلی گئی، کچھ ہے یاد؟ وہ کہتے تھے جا فی المخ، دماغ میں کچھ آیا کہ نہیں؟ والا مخک تعبان، تیرا دماغ جو ہے وہ جو ہے نا کمزور ہے، میں تو چلو بڑھا ہوں، میرا دماغ والا مخک تعبان، تیرا دماغ تعبان ہے کچھ نا۔ وبه قال حدثنا تو يحيى بن بكير. اس میں یہ اس لیے جو ہے نا، جو شخص رات کے اندھیروں میں عشاء پڑھنے آتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑی فضیلت آئی ہے نور تام کی، نور تام کی جو ہے نا، اور پھر نعم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت أعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام قبل أن يفشو الإسلام، مدینہ شریف کے علاوہ اسلام کے پھیلنے، اسلام کے ظاہر تو تھا پھیلنے کے، کیونکہ جو ہے نا مدینہ شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ اسلام پھیل گیا، لیکن اور مکہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے ضعفاء بھی موجود تھے، اور بعد میں جو اسلام کا افشاء ہوا وہ فتح مکہ کے بعد ہوا، پوری دنیا میں وہ کب ہوا؟ فتح مکہ کے بعد ہوا، نعم۔ فلم يخرج یعنی حتى غیر المدینہ المنورہ، اور جو ہے کیا نا پہلے محدود حد تک مکہ شریف میں خفیتاً، اور پھر مدینہ شریف میں جو ہے نا کیا نام ہے اسلام پھیلا، نعم، اور پھر مدینہ شریف کے علاوہ فتح مکہ کے بعد پھیلا، فتح مکہ کے بعد، نعم۔ فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں والصبيان. تشریف لے آئے، نعم، قال عمر، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، نعم۔ فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض فقال غيركم. لأهل المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ انتظار ان کی جو ہے کیا نام ہے کے بارے میں فرمایا ما ينتظر احد من اہل المسجد غیرکم من غیر، کہ اس سے جو ہے نا جب انتظار والی چیز، انتظار کی فضیلت ہے تو پھر اس چیز کی فضیلت تو اور بڑھ گئی، جس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، جب انتظار میں اتنا اجر و ثواب ہے تو جس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے اس کا کتنی فضل ہوگا، اس کا کتنی، نعم۔ وبه قال اور پھر حدثنا فرمایا غیرکم، غیرکم کے 2 معنی آتی ہے، ایک غیرکم کا معنی یہی ہوگا کہ غیر اہل الاسلام، غیر اہل الاسلام، کوئی اور انتظار نہیں کر رہا تھا ان نمازوں اس کا تمہارے بغیر، تمہارے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوا غیر اہل مسجدکم، کیونکہ مدینہ شریف میں تو اور لوگ بھی تھے مسلمان، مسجد اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ باقی مسجدوں والے نماز پڑھ کر سو گئے ہیں، اس کا مفہوماً معنی، باقی مسجدوں والے نماز پڑھ کے سو گئے ہیں اور تم لوگ نماز کے انتظار میں ہو، تم لوگ نماز کے انتظار میں ہو۔ اب جب انتظار کی اتنی فضیلت ہے نور تام کی، تو جس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے اس کا کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا، نعم۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في عن ابی موسیٰ السفينة. رضی اللہ عنہ قال كنت انا، وہ فرماتے میں اور اصحابی میرے ساتھی الذین قدموا معي في السفینہ نزولا، یہ جو ہے نا اس کی جمع نازل جو ہے نا، نزولا فی بقیع بطحان، بقیع وہ زمین کا جو زمین سے جو جہاں فراخ میدان ہو، اور نہیں غلط کہہ گیا، بقیع کا نہیں، بقیع تو جو ہے نا وہ جو ہے اس کا محلے کا نام ہے، بقیع جو ہے نا تو وادی کا نام ہے، یہ بطحان جو ہے، بطحان جو ہے نا
وہ جو ہے نا ارض واسع، ارض واسع. واسع کو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي مجھے صلى الله. میاں ذرا تھوڑا سا اسے دور کر لو مائک کو، بعید هذا میکروفون. نعم. والنبي صلى الله أصبر عليه أصبر. وسلم قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم فوافقنا أنا النبي. وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، اس کو بعض کام تھے اس کے بعض امر میں. فاعتم بالصلاة، تو جو ہے نا تاخر فرمایا نماز میں، حتیٰ ابہار اللیل، حتیٰ کہ آدھی ہو گئی رات، حتیٰ کہ آدھی ہو گئی. اے انتصف اللیل، اے انتصف اللیل. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. فصلی بہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فلما قضا صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا فرمایا، قال لمن حضرہ، جو صحابی وہاں حاضر تھے، جو وہاں موجود تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی رسلکم، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو. علی رسلکم، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، تو جہاں پہ ہو وہیں رہو. علی رسلکم، جاؤ نہیں ابھی. ابشروا، خوش ہو جاؤ. ان من نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت سے جو تم پر ہے. انہو، بے شک، لیس احد من الناس یصلی هذه الساعة غیرکم، کوئی اور اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تمہارے بغیر، تمہارے بغیر، تمہارے بغیر. نعم، یعنی لأهل هذا المسجد. نعم. أو قال ما صلى یا هذه فرمایا ما الساعة. صلی هذه الساعة احد غیرکم، ما صلی، لأنه لا تصلي هذه الصلاة بالجماعة إلا في المدينة، إلا في المدينة. والآن هذا الموجودين هم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد. نعم. وأما في مكة فكانوا مستضعفين، فكانوا مستضعفين لا يصلون إلا سرا. مکہ شریف میں تو مستضعفین تھے، کمزور تھے، اور وہ جو ہے نا ظلم و ستم، مشرکین کے ظلم و ستم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، با جماعت نہیں، چھپ کر نماز پڑھتے تھے. نعم. لا يدري أي الكلمتين قال أبو موسى. قال او قال ما صلى هذه الساعة، فرمایا اس گھڑی میں جو ہے نا غیر کو لا يدري. نعم. أي الكلمتين قال، وہ شک ہے راوی کو. نعم. قال أبو موسى فرجعنا فرحا. فرجعنا ففرحنا، قال میں جب واپس آئے ہم تو ہم بہت خوش تھے. بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان کو سن کر کے. ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا جو ہے نا اس کا جاری ساری ہونا اور ثابت ہونا، اس چیز سے، اس فضیلت سے ہمیں جو ہے نا بہت خوشی ہوئی. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ہم نے انتظار کرنے میں اور نیند کا غلبہ، دن کی تھکاوٹ، عشاء کی نماز کے انتظار کرنے میں جو مشقت نہیں، وہ جو پتہ نہیں کیا کہیں گے اس میں، جو اٹھائی وہ سب بھول گئے، وہ تھکاوٹ اتر گئی. وہ تھکاوٹ اس جو ہے نا جیسے میاں امتحان کا نتیجہ لینے کے لیے، امتحان کا نتیجہ لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. اچھا ابھی آئیں گے، گھنٹہ مؤخر ہو گئے، پھر ابھی آئیں گے، دوسرا ہو گئے، تیسرا ہو گئے. پھر جس کو کہا گیا کہ تم فرسٹ کلاس میں جو ہے نا درجہ اولا میں جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہو، اس کی تو تھکاوٹ ہوتی نہیں. وہ تو خوشی جو ہے بھاگتا ہو، اس کی تھکاوٹ چلی گئی، اس کی تھکاوٹ چلی گئی. اس کو وہ 2-3 گھنٹے انتظار کرنا جو ہے نا کچھ نہیں رہتا. 2-3 گھنٹے انتظار کرنا، تو ان کا انتظار جو ہے نا کرنا کا اب اس میں مجھے اور کوئی توجیہ نظر نہیں آ رہی تھی اس میں الفاظ میں، کہ یہ جو من نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اور وہ یقیناً جو ہے نا اللہ کی نعمت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے، چونکہ آدھی رات ہو گئی تھی نا، انتظار کرتے کرتے بشری تقاضے کے تحت تھکاوٹ ہوتی تو ہے نا. نماز پڑھتے پڑھتے کبھی یوں کر دیا، پھر اٹھا لیا، پھر یوں کر دیا، پھر وضو کو بھی باقی کرنا ہے. تو وہ ہم اس خوشی میں ہماری وہ تھکاوٹ ختم ہو گئی. یہ محاورتاً عرض کر رہا ہوں. نا باب ما يكره من النوم آمین. قبل العشاء. آپ پیارے نہیں تو ذرا جلدی بتا دینا، سیدھی منتظر ہے جب سی لائیں.
اللہ ان حضرات کا میاں دعا فرمایا کرے ہر نماز میں. حضرت سیدی جو ہے نا حضرت محترم صاحب مفتی اللہ علی دامت برکاتہم، حضرت ناظم صاحب مفتی اللہ علی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو بمائے آل اولاد کے ان کا سایہ قائم دائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لو اور خدمت کر لو. نعم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء وبه باب قال ما یکرہ من النوم قبل العشاء. باب ما، یہ ما مصدریہ ہے. میرے چاند در والے جو ہے نا جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں. ما مصدریہ ہے اور ادھر والے من زائدہ ہے. ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے اور من کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو اب جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ باب کراہت النوم قبل العشاء. کراہت النوم قبل العشاء. قبل نعم. وبه قال حدثنا اب محمد بن نماز سے سلام. عشاء سے پہلے سونے کا کیا حکم ہے؟ سونے سے پہلے سونے کا تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے. عشاء سے پہلے سونا تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جگانے والا ہو یا جگانے کا انتظام ہو، جیسے گھڑی کو الارم لگا دیتے ہیں، موبائل کو الارم لگا دیتے ہیں، جگانے والا ہو یا جگانے کا انتظام ہو تو پھر کراہت نہیں ہے. تو پھر البتہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی یہی آیا ہے کہ ایک آدمی عشاء سے پہلے سوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد سو جاتا ہے، کیونکہ سارا دن روزہ بھی ہوتا ہے. اور یہ روزہ دار اگر جو ہے نا ایئر کنڈیشن کا عادی تھا تو اس کو ایئر کنڈیشن نہیں ملا، بجلی بھی نہیں تھی، تو اس بیچارے کی جو اس سے حال ہوا. تو اب وہ تراویح بھی اس نے پڑھنی ہے، تو تراویح کے لیے اس کو طاقت انرجی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اگر وہ سو جاتا ہے اور جگانے کے انتظام کے ساتھ جگانے کے تو بالکل جائز ہے. تو بالکل جائز ہے تاکہ اس کو نماز میں حشاشت بشاشت اس کی پہلی تھکاوٹ اتر جائے اور جو ہے نا اس کو حشاشت بشاشت جو ہے نا وہ آ جائے. تو بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ عشاء کے نماز کے وقت شروع ہونے میں سونے کی کراہت ہے. ایک ہے عشاء سے پہلے، سمجھیں ذرا، مغرب جیسے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 2 تقریباً وقفہ ہوتا ہے. ہاں بھائی، مغرب اور باقی نمازوں میں وہاں جو ہے نا مکہ شریف میں تو ایسا تھا 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. مغرب عشاء میں 1.5 گھنٹہ مغرب کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. اور رمضان شریف میں 2 گھنٹے، رمضان شریف میں 2 گھنٹے. تو وہ پھر جو ہے کیا نام ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ افطاری کر کے سو جاتا ہے تو عشاء سے پہلے کا سونا ہو گیا نا. عشاء سے پہلے کا وہ اس لیے سوتا ہے کہ تاکہ میری دن کی تھکاوٹ اتر جائے، اور جو ہے نا فکر جو ہے طبیعت بھی ہے وہ بھی اتر جائے، اور میں تراویح جو ہے حشاشت بشاشت سے تراویح جو ہے نا وہ ادا کروں. تو یہ جائز ہے. تو یہ جائز ہے بشرطے کہ اس کو کوئی تنبیہ کرنے والا جگانے والا ہو. جگانے اور بعض حضرات نے کہا کہ کراہت اس وقت ہے جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا. عشاء کا وقت وہ شفق کے غروب ہونے سے، شفق کے غروب ہو تقریباً 1 گھنٹہ بعد، شفق کے غروب ہونے سے جو ہے نا اس کا وقت جو ہے نا عشاء کا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کراہت جو آئی ہے اگر جگانے والا کوئی نہیں اور وہ جو ہے نا عشاء کے وقت شروع ہوتے ہوئے اگر وہ سو گیا تو اس میں کراہت ہے اس میں. اور اگر کراہت اور جگانے والا ہے تو کوئی کراہت نہیں نا. وبه قال حدثنا محمد بن والله اعلم سلام. بالصواب. والله اعلم بالصواب. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل حضرت ابی برزہ العشاء. اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے نیند کو ناپسند فرماتے تھے، ناپسند فرماتے تھے. والحدیث بعدها،
اور باتیں کرنے کو اس کے بعد، باتیں کرنے کو، اس کے بعد ہاں تو وہ اس میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر جو ہے نا رات کو باتیں کرنا مکروہ ہیں، الا یہ کہ تعلیم تعلم ہو، الا یہ کہ تعلیم تعلم ہو، مذاکرہ ہو، دین کی بات ہو، واعظ ارشاد ہو، پھر تو جائز ہے، پھر تو جائز ہے. نعم. باب النوم قبل العشاء لمن غلب وبه قال قال حدثنا باب النوم قبل العشاء لمن غلب، یہ کہ عشاء سے پہلے نیند کرنا اس کا جس پر نیند غالب ہو جائے، جس پہ نیند غالب ہو جائے. تو میاں جیسے آیا ہے نا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کو لا سمح اللہ کان لسبب سکران هو ما يعرف ماذا يقرأ، ماذا، اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی طرح اگر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، نیند کا غلبہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، یہ سو جائے، یہ جو سو جائے اس کے لیے، اور پھر وہ من نسی صلاۃً میں جو ہے نا وہ داخل ہو جائے گا، وہ داخل ہو جائے گا. نا وبه جب قال وہ نیند اتنی تک ہو کہ اسے پڑھنے کا جو ہے نا، پڑھنے کا کیا ہے، پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہوں، ہاں انامتا پڑھ رہا ہوں یا کچھ اور پڑھ رہا ہوں، کوئی اور صیغہ پڑھ رہا ہوں. نعم. وبه قال واللہ حدثنا اعلم بالصواب. نعم. وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه قال وسلم بالعشاء. تاخیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعشاء، نماز یہی ہے نا، ہاں حتی ناداہ عمر الصلاۃ. تو قال نام النساء والصبیان، یہ ہے محل ترجمہ، محل ترجمہ نام النساء والصبیان. فخرج صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ينتظرها احد، کوئی نہیں انتظار کر رہا تمہارے بغیر اہل زمین میں سے، تمہارے بغیر. قال ولا يصلي يومئذ، آگے یہ فرماتے ہیں وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو گیا. قال ولا يصلي يومئذ الا بالمدینہ، اور نماز با جماعت صرف مدینہ شریف میں ادا ہوتی تھی، کیونکہ اسلام باقی جگہوں پہ نہیں اس کا افشا ہوا تھا، نہیں پھیلا تھا، نہیں پھیلا تھا. نا قال وكانوا يصلون العشاء فيها، وہ نماز پڑھتے تھے اس میں عشاء کی. بین ان یغیب الشفق، شفق جو ہے نا وہ سرخی جو ہے نا سورج غروب ہونے کے بعد، الى ثلث الليل الاول، اور یہی وقت جو ہے نا مستحب. نعم. هذا والباقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم بالقوة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یا حی یا قیوم یا محسن. دو بھائی میرا ماسک کہاں گیا؟ احسن عاقبتنا